السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ سرخ جوڑے میں ملبوس زاہدہ اپنا گھونگھٹ اوڑھے غم سے نڈھال اپنی کلائی میں پہنی ہوئی رنگ برنگی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے ساری دنیا سے بے خبر ہو جاتی۔ کبھی اپنے آپ سے باتیں کرتے کرتے بے اختیار ہنستے ہنستے رو پڑتی تو اس کی موٹی موٹی آنکھوں سے موتی جیسے آنسو نکل آتے اور وہ اپنی مہندی سے رچے ہوئے پیلے ہاتھوں میں انہیں جذب کر لیتی تو اسے ایک سکون سا ملتا، اس کے دل کو راحت سی آ جاتی، جو کہ ان آنسوؤں میں اس کی محبتوں، چاہتوں، حسرتوں کا خون شامل تھا۔ اس کے بوڑھے ماں باپ بھی اپنی بیٹی کی خوشیوں پر سدا نہار رہتے تھے، مگر اب ان کی آنکھوں میں بھی ایک آنسوؤں کا سیلاب رواں رہتا تھا۔ میں ان کا یہ دکھ درد سمجھ سکتی تھی، محسوس کر سکتی تھی اور ان سے گلے مل کر خوب جی بھر کر رونا چاہتی تھی، مگر مجھ پر ایک سکتہ اور خاموشی سی طاری ہو جاتی۔ میں کچھ کہتے کہتے چپ سی ہو جاتی تھی۔ اس بات کا احساس شاید زاہدہ کو بھی تھا، مگر اب وہ ذہنی مریضہ بن کر سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہی کہ اس کے سب خواب اور ارمان ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں۔ اس بات کا اندازہ پہلے تو زاہدہ کو بھی نہیں تھا، مگر میں نے ایک دن اس کو ضرور کہا تھا، زاہدہ تم یہ کیسی نادانی کر رہی ہو کہ ایک سبزی فروش ٹھیلے والے کے ساتھ آنکھیں چار کر کے رفتہ رفتہ اس کے قریب تر ہوتی جا رہی ہو، اور کسی اجنبی پر اتنا اعتبار اچھا نہیں ہے جس کے بارے میں تم ذرا بھی جانتی نہیں۔ میری اس بات پر اس طرح ہنس کر بولی کہ بانو تم کیا جانو اس محبت کو، محبت تو ذات پات، اونچ نیچ، رسم و رواج نہیں دیکھتی، اور تم جو مبشر کے بارے میں سوچ رہی ہو وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگرچہ وہ بہت غریب ہے لیکن اس کا دل بہت امیر ہے اور میرے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے بھی تیار ہے، مگر میں نے اس کو ابھی منع کر رکھا ہے۔ یہ سن کر میں چونک سی گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ مبشر شادی شدہ بھی ہے اور تم اس کے باوجود اس سے پیار کرنے کی غلطی کر رہی ہو؟ بانو اس میں غلطی کیسی؟ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر اماں کی ضد ہے کہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے تو پھر شادی کے بارے میں سوچیں گے، زاہدہ نے بڑے شوق انداز میں کہا۔ یہ سن کر میں خاموش سی ہو کر رہ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ہم کالج سے نکلے تو کالج کے گیٹ پر ایک نئی کار کھڑی ہوئی تھی۔ زاہدہ نے گاڑی دیکھ کر اس کی جانب رخ کیا تو میں حیران رہ گئی اور میری حیرانگی کو دیکھتے ہوئے بولی، بانو تم گھبراؤ مت، یہ میرا کزن ہے جو کراچی میں پڑھتا ہے، اب چند دنوں کے لیے یہاں آیا ہے۔ اس دوران ہم گاڑی تک پہنچ چکے تھے تو زاہدہ نے مجھے پیچھے سیٹ پر بٹھاتے ہوئے کہا، یار اب لوکل بسوں کے دھکوں سے جان چھوٹ گئی، تم آرام سے یہاں بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیں گے۔ یہ سن کر میں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور زاہدہ فرنٹ سیٹ پر اس لڑکے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ راستے بھر میں زاہدہ اور اس لڑکے کے درمیان ہنسی مذاق اور رومانٹک انداز دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کل تو یہ مبشر پر اپنی جان نچھاور کرتی تھی اور اب اس لڑکے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گپوں میں مشغول ہے۔ اس روایت پر مجھے حیرانگی اور افسوس بھی ہوا کہ جب مبشر کالج کے قریب لگے ٹھیلے میں سبزی فروٹ بیچ رہا تھا اس کی نظر ہم دونوں پر پڑی تھی۔ اس سے پہلے تو ہم اکثر اس کے ٹھیلے کے قریب ٹھہر جاتے تھے یا لوکل بس کے دیر ہونے پر ایک بینچ پر بیٹھ جاتے اور مبشر ہم دونوں کی خوب آؤ بھگت کرتا تھا، مگر یہ اچانک کیا ہو گیا؟ اس وقت مبشر پر کیا بیتی ہوگی جب ہم کار میں بیٹھ کر چل گئے؟ اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اگلے دن زاہدہ اسی لڑکے کے ساتھ کالج آئی۔ انگلش کے پیریڈ کے بعد ہم دونوں کینٹین آئی۔ چائے کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ زاہدہ تم اپنے کزن کے ساتھ کل کافی فری ہو رہی تھی، آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولی، دیکھو بانو، دراصل تم ٹھیک کہتی تھی کہ کسی اجنبی کے زیادہ قریب مت جاؤ۔ اب اس نادان مبشر کو ہی دیکھو، گاؤں جا کر اپنی بیوی کو طلاق دے کر آ گیا ہے اور اب وہ اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ میں اس سے شادی کروں، جبکہ اس بات پر میرے گھر والے راضی نہیں اور انہوں نے خاموشی سے میرا رشتہ میرے کزن شہنواز سے طے کر دیا ہے۔ تم ہی بتاؤ، شہنواز پڑھا لکھا سلجھا ہوا ہے اور امیر باپ کا بیٹا ہے اور مبشر ایک ٹھیلے والا ہے، کس طرح
اس کے لیے اپنی زندگی تباہ کر دوں۔ یہ بات سن کر مجھے پہلی بار اس پر شدید غصہ آیا اور میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم یہ کیا احمقانہ بات کر رہی ہو؟ مبشر نے تمہاری محبت میں اپنا گھر تباہ کر دیا اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور تم اس کو نادان اور پاگل کہہ رہی ہو؟ ہاں، اگر وہ پاگل ہوا ہے تو تم نے ہی اس کو پاگل کیا ہے اور اس کی ذمہ دار تم ہی ہو، میں نے ذرا سخت لہجے میں زاہدہ سے کہا۔ میری بات سن کر زاہدہ غصے میں اٹھی اور بے رحمانہ انداز سے بولی کہ مبشر پاگل ہوتا ہے تو اس کو پاگل ہونے دو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارا وہ پیار محبت سب جھوٹ تھا، فریب تھا۔ میں نے اس کی لاپرواہی سے جل کر اس سے سوال کر دیا۔ نہ وہ پیار تھا نہ ہی محبت، بس میری نادانی تھی کہ میں اس سے دل لگا بیٹھی، اور اب اس دل لگی کو میں خواب سمجھ کر بھلا بیٹھی ہوں، کیونکہ میرے سامنے شہنواز کی صورت میں ایک اچھا اور سہانا مستقبل ہے۔ یہ بیچارہ ایک ٹھیلے والا میرے خواب، میری خواہشیں کیسی پوری کر سکتا ہے؟ زاہدہ نے غصے میں آ کر میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ زاہدہ اس طرح رنگ بدل سکتی ہے، مجھے اس بات کا اندازہ تک نہیں تھا، اس لیے میں نے خاموشی کو ہی بہتر سمجھا۔ مگر ایک دن جب میں لوکل بس سے اتر کر کالج کے اندر جانے لگی تو فوراً مبشر میرے سامنے آ گیا، میرا راستہ روک لیا۔ بہن جی، آپ زاہدہ کو سمجھائیں، میں نے اس سے محبت کی، میں نے اپنا سب کچھ گوا دیا، اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر والوں کی ناراضگی اٹھا کر ایسے آیا ہوں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مبشر کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ مبشر کی دردمانہ التجا سن کر مجھے بھی اس کی نادانی اور پاگل پن پر بہت غصہ آیا کہ وہ اپنا بسا بسایا گھر اجاڑ کر آیا ہے تو اس میں اس کی کیا مدد میں کر سکتی ہوں۔ لیکن پھر بھی میں اسے بس یہ کہہ سکی، آئندہ آپ میرے پاس نہ آئیں، نہ ہی زاہدہ سے کوئی امید رکھے۔ میری بات سن کر وہ ایک بت بن گیا اور میں کالج چلی گئی۔ مگر اس بار میں نے زاہدہ کو کچھ نہ کہا، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا زاہدہ نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس کے علاوہ اس کی شادی کے دن بھی بہت قریب آ رہے تھے۔ زاہدہ اور اس کے گھر والے اس رشتے پر بہت خوش تھے، کیونکہ شہنواز رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امیر گھرانے کا تعلیم یافتہ بیٹا تھا۔ شادی کے دن قریب آ گئے، دور دور سے رشتہ دار بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ دلہن کے لیے سرخ جوڑا، میک اپ، چوڑیاں، بندیاں وغیرہ لانا اور ان کو سنوارنا سجانا سب میرے ذمہ تھا۔ آنٹی کے ساتھ سارا دن بازار میں دلہن کا سامان خریدتے شام ہو جاتی۔ جب ہم تھکے ہارے گھر آتے تو زاہدہ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی، کیونکہ زاہدہ کی خوشیاں سب کو عزیز تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ میری بچپن کی سہیلی تھی، اس لیے میں بڑھ چڑھ کر اس کی شادی کے انتظامات کر رہی تھی۔ مگر نہ جانے کیوں مبشر کی بھرائی ہوئی آواز آ جاتی کہ بہن جی، آپ زاہدہ کو سمجھائیں کہ میں نے اس سے محبت میں سب کچھ گنوا دیا ہے اور اب گھر واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ سن کر میں اداس ہو جاتی اور میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو جاتا۔ اسٹیج پر بیٹھی دلہن بنی زاہدہ کے ارد گرد مہکتے ہوئے پھول مجھے مرجھائے ہوئے دکھائی دیتے، اس کا گھونگھٹ اور عروسی جوڑے بے رنگ سا نظر آتا تو میرے دل سے اس کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلتی کہ وہ سدا خوش و خرم اور سہاگر رہے اور اس کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ انہی دعاؤں میں شادی کا دن بھی آ گیا۔ شام کو گھر میں بارات آنی تھی۔ میں زاہدہ کے ساتھ بیٹھی اس کو چھیڑ رہی تھی کہ اب تم شادی کے بعد ہم غریبوں کو تو بھول ہی جاؤ گی۔ وہ گھونگھٹ میں اپنا چاند سا چہرہ چھپائے بہت خوش تھی کہ میری اماں کی مجھے موبائل پر کال آئی کہ چند منٹوں کے لیے گھر سے ہو کر آ جاؤ۔ یہ سن کر میں باہر آئی تو دور سے ڈھول اور شنائیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے گھر آئی تو اماں نے مجھے دولہا اور دلہن کے لیے 2 گفٹ دیے۔ انہیں لے کر میں باہر آئی تو بارات نزدیک آ چکی تھی۔ میں دولہے میاں کو دیکھنے کے لیے دروازے کے باہر ٹھہر گئی۔ ابھی وہ قریب ہی آئے تھے کہ ایک چھوٹی گلی سے ایک اسلحہ بردار شخص آیا۔ اس نے دولہے کے سینے میں گولیوں کے وار کر دیے اور پھر ہوائی فائر کرتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اس کو بخوبی پہچان لیا تھا۔ وہ مبشر ہی تھا جو اپنی برباد زندگی کا بدلہ لے کر شہنواز کی زندگی سے کھیل گیا تھا۔ اس کی خوشیوں کے گیت اب ماتم میں بدل چکے تھے۔ ڈھول اور شہنائیوں کی آوازیں تھم چکی تھی۔ خون سے لت پت اور گولیوں سے چھنی لاش جب زاہدہ کے گھر پہنچی تو کوہرام سا مچ گیا۔ اس ہولناک واقعے پر سب کی آنکھیں اشکبار تھی۔ میں دوڑی زاہدہ کے پاس آئی تو وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے خون کے آنسو دل کو دہلا دینے والی ہنسی اور اس کے اڑے ہوئے ہوش و حواس کا پتہ دے رہی تھی۔
اس وقت اس کے پیلے ہاتھوں میں اس کے ارمانوں کا خون نظر آ رہا تھا۔ اس کا پیار اب کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں تھا، اور جو اس کا پہلا پیار تھا وہ اس کو ذہنی مریضہ بنا کر اسے اپنے پیار کا تحفہ دے کر گیا تھا۔ اس سے پہلے زاہدہ اسے بے وفائی کا تحفہ نہ دیتی تو شاید آج اس کے سب خواب ٹوٹ کر بکھرے نہ ہوتے، اور دولت کے پیچھے جو اس نے تحفہ خریدا تھا وہ اسے مہنگا نہ پڑتا۔ میں آج بھی سوچتی ہوں اے کاش زاہدہ مبشر کو دھوکہ نہ دیتی تو 3 زندگیاں تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ شہنواز بیچارے کا تو کوئی قصور نہ تھا، وہ تو بدلے کی آگ میں مارا گیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔